ہم انشاءاللہ تعالی یہ چوتھی جو صفت ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے جو پہلی 3 عادتیں پڑھی، فعال بنیے، یہ ہماری ذاتی کامیابی کی تھی. پھر آغاز سے پہلے انجام پر نظر رکھنا ہماری ذاتی کامیابی تھی. پھر پہلا کام پہلے، ترجیحات کا تعین کرنا، یہ بھی ایک ذاتی کامیابی تھی. اب جب ہم نے ان تینوں عادتوں کو اپنا لیا، دیکھیں اور کیسے اپنایا، حقیقی دل سے، اخلاص کے ساتھ ہم ذاتی کامیابی حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ثابت قدم ہو جائیں گے. ہم مقصدیت سے، اصل سے جڑے ہوں گے اور اس میں ہماری انا شامل نہیں ہو. اگر ہم ان 3 عادتوں کو اپنا لیں تو ہم ذاتی طور پر مؤثر ہو جائیں گے، ذاتی طور پر کامیاب ہو جائیں گے. آج ہم چوتھی عادت، تھنک ون ون، کامیابی سب کی، اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ جو چوتھی عادت ہے یہ ذاتی کامیابی یا ذاتی صفت کی بات نہیں ہے، یہ پبلک وکٹری ہے، یہ اجتماعی کامیابی اس سے حاصل ہوگی. دیکھیں یہ ذاتی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے. یہ جو چوتھی عادت ہے یہ بہت اہم ہے. یہ ہماری فیملی لائف اور سوشل لائف دونوں کے لیے بہت اہم ہے. زندگی تو ایک مقابلہ کمپٹیشن کی طرح نہیں ہونا چاہیے نا. زندگی تو ایک موقع ہے ہمارا باہمی تعاون کا، اشتراک کا. یہ اتنا پیارا موقع ہے. آپ دیکھیے کہ دین اسلام کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے. اگر آپ کو چوتھی عادت کو سمجھنا ہے، تھنک ون ون، کامیابی سب کی، تو بس اس ایک سلائیڈ کی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ آپ کو اچھا سا سمجھا دے گا اس عادت کو. دیکھیں خوشی سب کے لیے، فلاح سب کے لیے، کامیابی، سکون، عافیت سب کے لیے، عزت سب کے لیے، فائدہ سب کے لیے. اتنی احادیث ہیں کہ مجھے چننا پڑا کہ میں آپ کے سامنے کون سی رکھوں. جس سے تھنک ون ون، جو کہ اہم اسلامی چیز ہے، آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں ایمان مشکوک ہے. ہمارا دین اسلام ہمیں اس طرح کی مینٹالٹی، سوچ، ذہنیت دے رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے اگر میں وہ پسند نہ کروں اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اگر میں یہ نہ کروں تو. اب اس سے ایک سٹیپ آگے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے یہ، لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه، حتی یحب للناس ما یحب لنفسه. کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے سامنے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دیکھیں حقیقت الایمان، ٹرو ایمان نہیں ہوگا اگر وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تھنک ون ون، مومنز موٹو، مومنز موٹو ہے یہ. مومن کا مقصد زندگی، مومن کا ترجیح اول، مومن کا نصب العین ہے کیا؟ کامیابی سب کی. یہ عادت، یہ سوچ ہمیں کمپٹیٹو مائنڈ سیٹ، مقابلے بازی والی سوچ سے نکال کر کریٹو مائنڈ سیٹ، تخلیقی ذہنیت کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ ہمیں ایبنڈنٹ مینٹالٹی، فراوانی والی ذہنیت کی طرف لے کے جاتی ہے. اب آپ یہ سوچیں
کہ ابنڈنس مینٹالٹی کیا ہے، فراوانی والی ذہنیت کیا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اگر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ صرف یہ غور کریں کہ میں کیا رہی ہوں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. پیاری بہنوں، تو پھر فکر کیسی؟ سبحان اللہ. آپ نے صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچنا ہے. جتنا فائدہ آپ اپنا سوچیں اتنا فائدہ آپ دوسروں کا بھی سوچیں. یہ جو تھنک ون ون یہ والی جو عادت ہے یہ آپ کو گروتھ مینٹالٹی کی طرف لے کے جائے گی. کیا آپ رشتوں میں، تعلقات میں دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، یا آپ کو اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت ہی کی فکر لگی ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے ہی بڑا مانیں؟ تھنک ون ون، کامیابی سب کی میں آپ دوسرے کو بڑا مانیں، دوسرے کو عزت دیں، اور اسی میں سب کی جیت ہے، سب کی کامیابی ہے. بچپن سے ہمیں کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے، کمپیریزن سکھایا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں خود کتنی چیزیں آ رہی ہوں گی جب میں یہ کہہ رہی ہوں. پڑھائی میں کمپٹیشن، کمپیریزن، سلیقے میں کمپٹیشن، کمپیریزن، ایون حیا میں بھی کمپٹیشن، کمپیریزن، اطاعت گزاری میں کمپیریزن، کمپٹیشن، کہ وہ دیکھیں کیسے میرا کہنا مانتا ہے، آپ بھی مانو. خوبصورتی میں کمپٹیشن اور کمپیریزن، خوبصورتی میں کمپٹیشن. ہم بہت سارے بہترین مواقع کھو دیتے ہیں اس کمپٹیٹیو مینٹالٹی کی وجہ سے. ہم نے سب کا فائدہ سوچنا ہے، دوسرے کا فائدہ سوچنا ہے. میں جیتوں گا آپ بھی جیتو گے، میں کامیاب ہوں گا آپ بھی کامیاب ہوں گے. یہ جو فراوانی والی ذہنیت ہے نا، مینٹالٹی آف ابنڈنس، کہ ہم سب کی جیت ہے، ہم سب کی کامیابی ہے، یہی تو دین کا پیغام ہے. آپ کے سامنے شروع میں بھی میں نے بات رکھی، خوشی اور فلاح سب کے لیے. کیسے ہم اپنی خوشی، اپنی کامیابی، اپنا سکون، اپنا خیر، اگر صرف اسی کو سوچتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں انسان کو بے چین رکھتی ہیں، خوف زدہ کرتی ہیں، کھو جانے کا خوف دلاتی ہیں، اور ہمارے اندر احساس تفاخر بھی آتا ہے. لیکن جب یہی سب کے لیے ہو، ہم سب کی کامیابی کو سوچیں، سب کی خوشی، سب کا سکون، سب کا خیر، تو ہمیں اطمینان قلب ہو جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے. نہ حسد کا ڈر، نہ جلن کی فکر، نہ مقابلے کی دوڑ، نہ پاؤں کھینچنا، نہ کھنچ جانے کا خدشہ. یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے نا. اس کے برخلاف اگر میں سوچوں کہ میرا جیتنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر کوئی دوسرا ہارے، تو پھر یہ تو پریشانی کی بات ہے. ہاں، اگر آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، اگر میرے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، تو فوراً کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اس کی برائی یاد آ جاتی ہے ہمیں فوراً، کہ اس کے اندر تو یہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے. ہم خواتین کی خواہش ہے، آپ یہ سب اس کو سوچئے بہنوں، کہ ہمارا بچہ تو نمایاں ہو. مثلا اس نے حفظ کیا ہے، وہ تو پڑھتا بھی ہے، وہ تو یہ بھی کر رہا ہے، وہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میری دیورانی کا بچہ، میری نند کا بچہ ذرا کمتری نظر آئے، اس کے عیب نمایاں رہیں. میرے بچے کی خصوصیات، میرے بچے کی اچھی چیزیں اور میری ذات کی خوبصورتیاں سب کی نگاہوں میں آئیں، خاندان میں میری ہی تعریف ہو، سب کہیں کہ واہ
گھر تو اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. بتائیں ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ ون لوز مینٹالٹی ہے کہ میری جیت اسی صورت میں ممکن ہے اگر دوسرے کی ہار ہو. اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، ہمیں کوئی بات معلوم ہو جائے، ہمارے پاس کوئی علم آ جائے، ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بات کسی کو نہیں بتائیں، کیونکہ دیکھیں اس سے جو مجھے ایج حاصل ہوا ہے، میں سب سے برتر ہوں، یہ صرف مجھے ہی پتا ہے. نہیں، دین یہ کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مطلب خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر. یہ نہیں کہا کہ نہیں بس اب آپ خود سیکھ لیں، آپ خود عمل کر لیں. نہیں، خیرکم من تعلم القرآن، پھر وعلمہ، اور دوسرے کو بھی اس کی تعلیم دے. یہ کامیابی سب کی، اس کے بہت فوائد ہیں. اس سے تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے، زیادہ وسائل ملتے ہیں، زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ زیادہ حکمت کے تحت بھی تو یہ بات ہے نا، اور اس میں ذہانت بھی زیادہ بڑھے گی، اس میں ساری چیزوں کی بڑھوتری ہے. ایک بہت پیارا واقعہ آپ سب کو ہی اس کے بارے میں معلوم ہے، ہجر اسود نصب کرنے کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، اس زمانے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور سب اہل آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے کہ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوگا، خانہ کعبہ کے اوپر ہجر اسود کو نصب کرنے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے صبح اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ایک منٹ سوچیں، اگر میں ہوتی اس جگہ تو میں تو سوچتی میں لگاؤں گی یہ پتھر، سب کو یاد رہے میرا نام، سب کو پتا ہو کہ میں نے لگایا یہ پتھر. میں وقتاً فوقتاً تذکرہ بھی کرتی. دیکھیں ہمارے پاس تو اسی بات کو کامیابی سمجھی جاتی ہے نا، ہماری ذہنیت ہی اس طرح بنائی گئی کہ میرا نام لگ جائے ہر چیز میں، اسی طرح تو میں آگے بڑھوں گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا نام لگانے کی فکر نہیں کی، انہوں نے سب کی کامیابی کا سوچا. ان کا مشورہ تھا کہ ایک چادر کو بچھایا جائے، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے، اور تمام قبیلوں کے سرداروں نے اس چادر کے کونے کو اٹھایا اور سارے اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر جائیں گے. سب کی جیت ہو گئی نا، سب کی کامیابی ہو گئی. دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے. اسی عادت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہی آپ کے ذہن میں رہے تو کافی ہے. کامیابی سب کی تھنک ون ون کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے 4 سینیریوز، 4 نتائج رکھتی ہوں. ایک پہلا اندازہ ہے، ایک پہلا انداز ہے. دیکھیں ون لوز، وہی کمپٹیٹیو انداز جو ہم نے پیچھے ابھی ڈسکس کیا کہ میں جیت ہی اس صورت میں سکتی ہوں اگر دوسرا شخص ہارے. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح کریں گے، کیونکہ آپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، میں ہی تو سب سے صحیح بات کہتی ہوں. ہم سب بہنیں اپنی ماہانہ چائے پانی جو ٹی پارٹی ہے اس کی مثال لیجئے. کیا میں بولتی ہی رہتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی ہی رائے سب سے زیادہ صحیح لگتی ہے؟ کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہو؟ بس سوچئے بہنوں،
یہ پہلا سینیریو تھا ون لوز سچویشن کا. اب دوسرے سچویشن کی طرف آئیے جس میں میں لوز کر جاؤں کہ اچھا ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم کر لیتے ہیں مگر میں متفق نہیں. آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میں اس کو نہیں مانتی لیکن ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. ایک تیسری سچویشن ہے, تیسرا سینیریو ہے لوز لوز. اس میں یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی یہ کام نہیں کر رہی, آپ بھی نہیں کریں, میری بلا سے مجھے کیا, کام نہ ہو. آخری سینیریو ہے ون ون, کامیابی سب کی. اس میں ہم دوسرے کی بات بھی سنیں, دوسرے کا زاویہ بھی سنیں. اچھا ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سنی, مجھے تمہارا زاویہ سمجھ آ گیا, اچھا ہم اس طرح کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے. یا دوسری طریقے سے اچھا اپنا زاویہ, میں اپنی سوچ دوسرے کو سمجھاؤں, دوسرے کو بتاؤں, وہ سمجھ جائے, اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن بہنوں ہر وقت ہر سچویشن میں ون ون نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کے سامنے صلح حدیبیہ کے واقعہ ہے. بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وہ لوز ون والا سچویشن ہے جو میں نے دوسری سچویشن آپ کے سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوٹے ہو گئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کفار مکہ نے اپنی بات منوا لی, لیکن نہیں, سبحان اللہ حقیقت میں تو یہ ون لوز سچویشن تھی. صلح حدیبیہ کتنی پیاری مثال ہے اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ساری بات آپ لوگوں کو بتانا بہت اہم تھا. دیکھیں پیاری بہنوں, ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے, اور اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے. سبحان اللہ. ون ون کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث کو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان تو بس ون ون ہی سچویشن میں ہیں. میرے پاس 2 منٹ ہوں گے. جی فاطمہ آپ لے سکتی ہیں 2 منٹ, ویسے ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن آپ 2 منٹ لے لیجیے. اچھا بس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہی کہنا تھا کہ چھوٹی سی بات کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث رکھی, اور پھر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے اگر یہ کہوں کہ ون ون کو سمجھنے کے لیے نا ہم کامیابی ناکامی کا تصور سمجھنا ضروری ہے. اگر ہمارا تصور صرف دنیا کی کامیابی ہے اور ہم سمجھے کہ ہاں ون ون اسی طرح ہے, تو نہیں. ہمارے سامنے حضرت مصعب بن عمیر کی مثال ہے. کیا ان کی کامیابی دنیا کی کامیابی تھی؟ سر ڈھکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. حضرت سمیہ تعالیٰ عنہا کی شہادت, لیکن وہ کامیابی ہے, ون ون ہے. دنیا کے پیمانے پر ناپیں گے تو نہیں, لیکن اخروی کامیابی چاہیے تو ون ون یہی ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے والے مومن بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, ساری زندگی مہاجر رہے, ہر سفر میں رہے, بیوی بچے کو چھوڑا. آپ ان کی اسوہ کو دیکھیں تو کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ آج کے زمانے کی اس میں سوچیں تو ان کے پاس تو بیٹا نہیں تھا جو زندہ رہا ہو, اور اس بات کا تانا بھی دیتا تھا نا, لیکن کس طرح کوثر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. ون ون
ہم سب مسلمانوں کے لیے تو یہ بس خیر ہی خیر، بھلائی ہے. ہمارا جماعت کا کام بھی یہ ون ون کا معاملہ ہے. ہم سب والنٹیئرز ہیں اور ہم سب جو کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہیں نا. ہم ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہیں. ہم لوگوں کو جیتنا چاہتے ہیں چاہے ہم ہار ہی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جیتنے والا اور اپنے اطراف سب کو جتوانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس سوچ کو ہمارے اندر بیدار کر دے کہ ہم سمجھ جائیں کہ کامیابی ہم سب کی اجتماعی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. ہم ایک دوسرے کو گرانے والے نہیں بلکہ اٹھانے والے، ساتھ مل کر رب کو راضی کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سب جنت میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جانے کے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.